خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے خروج کی کتاب اس کا 16واں 17واں اور 18واں باب۔ پھر وہ علیم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کی 15ویں تاریخ کو سین کے بیابان میں جو علیم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی، اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی، اور بنی اسرائیل کہنے لگے، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے، جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا، سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں، کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔ اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لا کر پکائیں گے وہ اس سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونا ہوگا۔ تب موسیٰ اور ہارون نے سب بنی اسرائیل سے کہا کہ شام کو تم جان لو گے کہ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے وہ خداوند ہے، اور صبح کو تم خداوند کا جلال دیکھو گے، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑانے لگتے ہو اسے وہ سنتا ہے، اور ہم کون ہیں جو تم ہم پر بڑبڑاتے ہو۔ اور موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ شام کو خداوند تم کو کھانے کو گوشت اور صبح کو روٹی پیٹ بھر کے دے گا، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑاتے ہو اسے وہ سنتا ہے، اور ہماری کیا حقیقت ہے، تمہارا بڑبڑانا ہم پر نہیں بلکہ خداوند پر ہے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم خداوند کے نزدیک آؤ، کیونکہ اس نے تمہارا بڑبڑانا سن لیا ہے۔ اور جب ہارون بنی اسرائیل کی جماعت سے یہ باتیں کہہ رہا تھا تو انہوں نے بیابان کی طرف نظر کی، اور ان کو خداوند کا جلال بادل میں دکھائی دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا ہے، سو تو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہوگے، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریاں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی، اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے، من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ تب موسیٰ نے ان سے کہا، یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے، سو خداوند کا حکم یہ ہے کہ تم اسے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق، یعنی اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق فی کس 1 اومر جمع کرنا، اور ہر شخص اتنے ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے ڈیرے میں ہوں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور کسی نے زیادہ اور کسی نے کم جمع کیا۔ اور جب انہوں نے اسے اومر سے ناپا تو جس نے زیادہ جمع کیا تھا کچھ زیادہ نہ پایا، اور اس کا جس نے کم جمع کیا تھا کم نہ ہوا۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کیا تھا۔ اور موسیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ کوئی اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے، تو بھی انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی، بلکہ بعضوں نے صبح تک کچھ رہنے دیا، سو اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ سڑ گیا۔
सो मूसा उनसे नाराज हुआ और वो हर सुबह को अपने अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा कर लेते थे और धूप तेज होते ही वो पिघल जाता था। और छठे दिन ऐसा हुआ कि जितनी रोटी वो रोज जमा करते थे उससे दूनी जमा की, यानी फीकस 2 ओमर। और जमायत के सब सरदारों ने आकर ये मूसा को बताया। उसने उनको कहा कि खुदावंद का हुक्म यह है कि कल ख़ास आराम का दिन यानी खुदावंद का मुकद्दस सब्बत है। जो तुमको पकाना हो पका लो और जो उबालना हो उबाल लो, और वो जो बच रहे उसे अपने लिए सुबह तक महफूज रखो। चुनांचे उन्होंने जैसा मूसा ने कहा था उसे सुबह तक रहने दिया, और वो ना तो सड़ा और ना उसमें कीड़े पड़े। और मूसा ने कहा कि आज उसी को खाओ, क्योंकि आज खुदावंद का सब्बत है, इसलिए वो आज तुमको मैदान में नहीं मिलेगा। 6 दिन तक तुम उसे जमा करना, पर 7वें दिन सब्बत है, उसमें वो नहीं मिलेगा। और 7वें दिन ऐसा हुआ कि उनमें से बाज आदमी मन बटोरने गए, पर उनको कुछ नहीं मिला। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि तुम लोग कब तक मेरे हुक्मों और शरीयत के मानने से इनकार करते रहोगे? देखो, चूंकि खुदावंद ने तुमको सब्बत का दिन दिया है, इसीलिए वो तुमको छठे दिन 2 दिन का खाना देता है। सो तुम अपनी अपनी जगह रहो और 7वें दिन कोई अपनी जगह से बाहर ना जाए। चुनांचे लोगों ने 7वें दिन आराम किया और बनी इसराइल ने उसका नाम मन रखा। और वो धनिये के बीज की तरह सफ़ेद और उसका मज़ा शहद के बने हुए पुए की तरह था। और मूसा ने कहा, खुदावंद ये हुक्म देता है कि इसका 1 ओमर भर कर अपनी नस्ल के लिए रख लो, ताकि वो उस रोटी को देखे जो मैंने तुमको बियाबान में खिलाई, जब मैं तुमको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया। और मूसा ने हारून से कहा, 1 मर्तबान ले और 1 ओमर मन उसमें भर कर उसे खुदावंद के आगे रख दे, ताकि वो तुम्हारी नस्ल के लिए रखा रहे। और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उसी के मुताबिक हारून ने उसे शहादत के संदूक के आगे रख दिया, ताकि वो रखा रहे। और बनी इसराइल जब तक आबाद मुल्क में ना आए, यानी 40 बरस तक मन खाते रहे। अलगर्ज जब तक वो मुल्क किनान की हदूद तक ना आए मन खाते रहे। और 1 ओमर एफा का 10वां हिस्सा है। फिर बनी इसराइल की सारी जमायत सीन के बियाबान से चली और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफ़र करती हुई रफीदीम में आकर डेरा किया। वहाँ उन लोगों के पीने को पानी ना मिला। वहाँ वो लोग मूसा से झगड़ा करके कहने लगे कि हमको पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा कि तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो? वहाँ उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहा कि तू हमको और हमारे बच्चों और चौपायों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्के मिस्र से निकाल लाया? मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं? वो सब तो अभी मुझे संगसार करने को तैयार हैं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। देख, मैं तेरे आगे जाकर वहाँ होरिब की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना, तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिएं। चुनांचे मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों के सामने यही किया, और उसने उस जगह का नाम मसा और मरीबा रखा, क्योंकि बनी इसराइल ने वहाँ झगड़ा किया और ये कहकर खुदावंद का इम्तहान किया
کہ خداوند ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں۔ تب امالیکی آ کر رفیدیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے، اور موسیٰ نے یوشوا سے کہا کہ ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور امالیکیوں سے لڑ، اور میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا۔ سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یوشوا امالیکیوں سے لڑنے لگا، اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب امالیکی غالب ہوتے تھے۔ اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا، اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے۔ تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے، اور یوشوا نے امالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یوشوا کو سنا دے کہ میں امالیک کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا۔ اور موسیٰ نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا، اور اس نے کہا، خداوند نے قسم کھائی ہے، سو خداوند امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا۔ اور جو کچھ خداوند نے موسیٰ اور اپنی قوم اسرائیل کے لیے کیا، اور جس طرح سے خداوند نے اسرائیل کو مصر سے نکالا، سب موسیٰ کے خسر یترو نے جو مدیان کا کاہن تھا سنا۔ اور موسیٰ کے خسر یترو نے موسیٰ کی بیوی سفورا کو جو میکے بھیج دی گئی تھی اور اس کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا۔ ان میں سے ایک کا نام موسیٰ نے یہ کہہ کر جیرسوم رکھا تھا کہ میں پردیس میں مسافر ہوں، اور دوسرے کا نام یہ کہہ کر الیعزر رکھا تھا کہ میرے باپ کا خدا میرا مددگار ہوا، اور اس نے مجھے فرعون کی تلوار سے بچایا۔ اور موسیٰ کا خسر یترو اس کے بیٹوں اور بیوی کو لے کر موسیٰ کے پاس اس بیابان میں آیا جہاں خدا کے پہاڑ کے پاس اس کا ڈیرا لگا تھا، اور موسیٰ سے کہا کہ میں تیرا خسر یترو تیری بیوی کو اور اس کے ساتھ اس کے دونوں بیٹوں کو لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ تب موسیٰ اپنے خسر سے ملنے کو باہر نکلا، اور کورنش بجا لا کر اس کو چوما، اور وہ ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھتے ہوئے خیمہ میں آئے۔ اور موسیٰ نے اپنے خسر کو بتایا کہ خداوند نے اسرائیل کی خاطر فرعون کے ساتھ کیا کیا کیا، اور ان لوگوں پر راستہ میں کیا کیا مصیبتیں پڑیں، اور خداوند ان کو کس کس طرح بچاتا آیا۔ اور یترو ان سب احسانوں کے سبب سے جو خداوند نے اسرائیل پر کیے کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، باغ باغ ہوا۔ اور یترو نے کہا، خداوند مبارک ہو جس نے تم کو مصریوں کے ہاتھ اور فرعون کے ہاتھ سے نجات بخشی، اور جس نے اس قوم کو مصریوں کے پنجہ سے چھڑایا۔ اب میں جان گیا کہ خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے، کیونکہ وہ ان کاموں میں جو انہوں نے غرور سے کیے ان پر غالب ہوا۔ اور موسیٰ کے خسر یترو نے خدا کے لیے سوختنی قربانی اور ذبیحے چڑھائے، اور ہارون اور اسرائیل کے سب بزرگ موسیٰ کے خسر کے ساتھ خدا کے حضور کھانا کھانے آئے۔ اور دوسرے دن موسیٰ لوگوں کی عدالت کرنے بیٹھا، اور لوگ موسیٰ کے آس پاس صبح سے شام تک کھڑے رہے۔ اور جب موسیٰ کے خسر نے سب کچھ جو وہ لوگوں کے لیے کرتا تھا دیکھ لیا تو اس سے کہا، یہ کیا کام ہے جو تو لوگوں کے لیے کرتا ہے؟ تو کیوں آپ اکیلا بیٹھتا ہے اور سب لوگ صبح سے شام تک تیرے آس پاس کھڑے رہتے ہیں؟ موسیٰ نے اپنے خسر سے کہا، اس کا سبب یہ ہے
کہ لوگ میرے پاس خدا سے دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب ان میں کچھ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے درمیان انصاف کرتا اور خدا کے احکام اور شریعت ان کو بتاتا ہوں۔ تب موسیٰ کے خسر نے اس سے کہا کہ تو اچھا کام نہیں کرتا، اس سے تو کیا بلکہ یہ لوگ بھی جو تیرے ساتھ ہیں قطعی گھل جائیں گے، کیونکہ یہ کام تیرے لیے بہت بھاری ہے، تو اکیلا اسے نہیں کر سکتا۔ سو اب تو میری بات سن، میں تجھے صلاح دیتا ہوں اور خدا تیرے ساتھ رہے۔ تو ان لوگوں کے لیے خدا کے سامنے جایا کر اور ان کے سب معاملے خدا کے پاس پہنچا دیا کر، اور تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر، اور جس راستہ ان کو چلنا اور جو کام ان کو کرنا ہو وہ ان کو بتایا کر۔ اور تو ان لوگوں میں سے ایسے لائق اشخاص چن لے جو خدا ترس اور سچے اور رشوت کے دشمن ہوں، اور ان کو 1000 اور 100 اور 50 اور 10 آدمیوں پر حاکم بنا دے کہ وہ ہر وقت لوگوں کا انصاف کیا کریں، اور ایسا ہو کہ بڑے بڑے مقدمے تو وہ تیرے پاس لائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دیا کریں۔ یوں تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور وہ بھی اس کے اٹھانے میں تیرے شریک ہوں گے۔ اگر تو یہ کام کرے اور خدا بھی تجھے ایسا ہی حکم دے تو تو سب کچھ جھیل سکے گا، اور یہ لوگ بھی اپنی جگہ اطمینان سے جائیں گے۔ اور موسیٰ نے اپنے خسر کی بات مان کر جیسا اس نے بتایا تھا ویسا ہی کیا۔ چنانچہ موسیٰ نے سب اسرائیلیوں میں سے لائق اشخاص چنے اور ان کو 1000 اور 100 اور 50 اور 10 آدمیوں کے اوپر حاکم مقرر کیا۔ سو یہی ہر وقت لوگوں کا انصاف کرنے لگے۔ مشکل مقدمات تو وہ موسیٰ کے پاس لے آتے تھے، پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دیتے تھے۔ پھر موسیٰ نے اپنے خسر کو رخصت کیا اور وہ اپنے وطن کو روانہ ہو گیا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔